السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت خصوصاً میں نے اسی لیے اس کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں چونکہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا پیغام دیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس آیت میں میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ جو ہے ایمانیات کے متعلق، توحید کے متعلق جن لوگوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ رب ماننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے آپ، رب وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یعنی ہر وہ چیز میں آپ اللہ کی طرف رجوع ہونا، اس کا نام ہے رب۔ اس لیے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا رب ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، نگہداشت کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے تسلیم کریں گے رب، پھر اس کے بعد ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جو لفظ ہے، دیکھیے آپ، استقامت۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا چلا۔ اس سے زیادہ اس کے جو معنی ہیں، استقامت، مستقیم کے معنی جو ہے راستہ دکھانا یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر قائم رہنا ہے، یعنی سیدھے راستے پر جمع ہمیں، استقامت بخش ہمیں، یہ ہے۔ تو جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا، پھر اس کے اوپر جم گئے، قائم ہو گئے، اب کبھی بھی پریشانی آئی، مشکل آئی، مصیبت آئی، ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، قائم رہنا۔ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، غیر اللہ کو بھی مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پکار رہے ہیں پریشانیوں میں، پھر یا لگا کے اولیاء اللہ بزرگان دین کو بھی پکار رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، مقبروں میں، آستانوں میں بھی چلے آ رہے ہیں، محرم آیا تو وہاں جا کے جو ہے نا ڈھٹیاں گٹیاں بھی بن کے آ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا عقیدہ ایسا ہے، ہر وہ چیز پر ہے، پھر ہم مسلمان بھی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ اب آپ یہ پڑھنے کے بعد اسلام میں انٹرویو ہے، کوئی بھی نان مسلم کب مسلمان ہوتا؟ پہلے گواہی دینا کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ سورہ اخلاص میں پڑھتے نا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہے؟ ڈوری پہ ہے، تاگے پہ ہے، ناریل پہ ہے، لکڑی پہ ہے، عاملوں پہ ہے، ہر وہ چیزوں پہ ہے۔ بلکہ یہاں تک کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ سے زیادہ ہم پہلے ادھر رجوع ہوتے ہیں۔ جب سب سے مایوس ہو گئے، کام نہیں بنا، تو جب آخری جو ہے آپشن رہتا اللہ تعالیٰ کا۔ یہی بتایا جا رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پوری طرح مان لیا ہے۔ اب چاہے زندگی میں کچھ بھی آ جاؤ، کوئی بھی جو ایسا اتار چڑھاؤ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر ایسا ایمان ہے، ایسا عقیدہ ہے، ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ ضرورت اللہ کی طرف آپ منسوب کر کے ادھر رجوع ہو رہے ہیں، یہ ایمان ہے۔ ورنہ یہ ایمان جو ہے کوڑیوں میں بک جا رہا، ایک انڈا راستے پہ کا راستہ بدل دے رہا تو سمجھو گے، خالی ایک کھانا پڑا ہوا ہے تو ایسا کٹا مار کے چلے جا رہے ہیں، ڈر نہیں کیا ہوتا ہے کہ کھندل دیے تو۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بے جان چیزیں ہیں نا جس سے ہم ڈر رہے ہیں۔
یہ ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. اگر اس میں ایک بھی ہے، اس میں تعویذ کیوں نہ ہو، اگر ایک بھی ہے اس پہ بھروسہ جا رہا ہے، نہیں یہ تعویذ ہے میرے کو بچا لیتی، ایک آیت لکھ دی ہے گھر میں لگا دی اب رزق آ جاتا ہے، یہ بھی عقیدہ ہے. آیت نہیں دیتی آپ کو رزق، آیت نہیں بچاتی، بچانے والا اللہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. پھر وہ کون سا ہے، وہ کون ہے، وہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ارے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ویسا زبردست اللہ، اس کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اتنا بوسیدہ. یہ عقیدہ نہیں چلتا، یہ عقیدہ پارا پارا ہو جاتا، اور یہ جو ہے عقیدہ یہ شرکیہ ہے، کفریہ ہے. ایسے لوگ جو خالص ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں، ربنا اللہ، رب مان کے اللہ کو، ثم استقاموا، پھر جم جاتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. تتنزل علیہم الملائکہ، اب جب ان کی وفات ہوتی ہے یہ فرشتے اترتے ہیں ان کے وقت. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے. مرتے وقت میں دو قسم کے فرشتے اترتے ہیں، ایک بری خبر دینے والے، ایک جنت کی خوشخبری دینے والے. دو قسم کے، ایسا نہیں دونوں اتر گئے لڑ لے رہے بعد میں لے جاتا ہوں، میں لے جاتا ہوں، پھر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا، ایسا نہیں ہوتا. ایک ہی فرشتے وہاں سے پورا ریکارڈ لے کے جاتے ہو. نیکوکار ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں ان کے اوپر مرتے وقت میں، وہ ہم کو نہیں دیکھتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، سورہ واقعہ میں بول رہے ہیں ہم بالکل مرنے والے کے قریب رہتے ہیں، تم کو دکھتے نہیں. ہم فرشتے اترتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اتر کے کیا کرتے ہیں، اللہ تخافوا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، غم بھی مت کرو، چونکہ یہ لفظ بہت جگہ آیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک سورہ احقاف میں یہی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جن لوگوں نے اللہ کو رب مان کر قائم ہو گئے تو پھر ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ غم ہے. یہ خوف کا ایک رہتا، مرتے وقت میں آدمی سب سے زیادہ خوفزدہ رہتا ہے کہ معاملہ کیا پیش آتا ہے. اگر اس کو پیش بھی یہ سنا دیے کہ تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جنت کی بشارت ہے، تو کوئی خوف نہیں ہوتا. غم بھی نہیں، جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا انہیں، غم بھی نہیں. یہ فرشتے آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. دیکھو ابھی روح نکل رہی ہے، نکال رہے ہیں، فرشتوں کی زبانی پیغام اللہ تعالیٰ دے کے بھیج دیا ہے. کیا بول کے، وہ ابشروا، خوشخبری لو، بالجنۃ التي، جنت کی. ابھی جنت میں نہیں گئے، قیامت قائم نہیں ہوئی، ابھی ان کو رخصتی کا ہی ٹائم ہے، رخصت ہو رہے ہیں، جنت کی خوشخبری مل گئی. وہ ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا نا وہ ہے. اب فرشتے بول رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، تم کو نظر نہیں آئے، تمہارے ساتھ رہتے تھے، ہر وہ نیک کام جب تم کرتے تھے ہم تمہارا حوصلہ بڑھاتے تھے، رب سے تمہاری استقامت کی دعا کرتے تھے، ثابت قدمی کی کرتے تھے، ہم تمہارے دوست تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر آخرت میں بھی نہیں چھوڑیں گے ہم تم کو. ایسا نہیں کہ تم یہاں تک آ گئے پھر آخرت میں چھوڑ دیں گے، نہیں، وہاں پر بھی نہیں چھوڑیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہاں پر وہ جو کچھ تم چاہیں گے وہ ملیں گا، جو فریاد کریں گے لا کے کھڑا کر دیں گے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نزلا من غفور الرحیم. یہ جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے نا، یہ غفور الرحیم اللہ کی طرف سے ہے. اب دیکھیے، اب جب نیکوکاروں کی روح نکلتی ہے تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اس کے پیچھے کچھ ایسے واقعات آگے ہیں جو ان آیت کے خلاف ہے. میں اس جانب آپ لوگوں کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ سورہ نحل آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. سورہ نحل آیت 32. وہ لوگ جن کی فرشتے روخت کرتے ہیں، الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ کون ہیں؟ طیبین، پاک صاف رہنے والے شرک سے، طیبین.
ان کو کہتے ہیں جب آ گئے ہیں فرشتے، یہی آیت کی دیکھیے آپ، یہ تشریح، جب تک ایک آیت کو آپ دوسری آیت سے جوڑیں گے نہیں بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی۔ بسا اوقات طیبین، وہ لوگ جو بالکل شرک سے پاک تھے، گناہوں سے پاک تھے، یقولون، فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم، دیکھیے آپ سلامتی بھیج رہے ہیں۔ سلام کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بھی ہم کو بھی کوئی پہلے سلام کرے تو پہلے خوف دور ہو جاتا، نہیں بھائی یہ شخص ضرر نہیں پہنچاتا، انہیں سلام کر دیا ہے، یہی ہے۔ فرشتے آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی نہ تو قیامت قائم ہوئی، نہ حساب کتاب ہوا، لیکن فرشتے پیشگی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کیا یہ فرشتوں کو نہیں معلوم ابھی انہیں کامیاب ہوتا نہیں ہوتا، اعمال نامہ کم نکلتا زیادہ نکلتا، یا پھر جو ہے سو اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملتا نہیں ملتا، لیکن یہ کس بیس پہ کر رہی ہے؟ آخر یہ خوشخبری فرشتے کس بیس پہ، کیا یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں؟ نہیں۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ فارملٹیز ہے خالی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ انسان دنیا میں جتنے عمل کرا نا، اسی کا بایو ڈاٹا پورا چیک کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے، جاؤ خوشخبری سنا دو۔ وہ باقی کے مناظر جو ہے وہ صرف طے پانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن نکلنا ہے، نکلتے کیا ہوگا؟ فاما من اوتیا کتابہ بیمینی، جب جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ کیا کریں گا؟ فیقولوا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگوں سے بولیں گا لو میرا عمل نامہ پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرے کو یقین تھا، میں نیک تھا، نیک عمل کرا، میرے کو یقین تھا کہ میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا حساب ہونے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ راضی ہو جائیں گا۔ فی جنت عالیہ، جنت عالیہ میں بھی داخل کر دیا جائیں گا۔ کتنا کانفیڈنس ہے، کتنا جو ہے نا پر امید ہے۔ دیکھیے آپ، یہ کب ہوئیں گا؟ یہ فرشتے پہلے ہی سنا دیے، سلام، جنت کی خوشخبری لو، داخل ہو جاؤ، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جو نیک عمل کرتے تھے نا، یہ اس کا صلہ ہے۔ ایک اور آئی اکثر جو ہے مغرب میں پڑھی جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن، جو کچھ ہم عمل کرے ہیں اس پہ مطمئن ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ غلط کام نہیں ہے، میں کسی کا ڈبایا نہیں، کھایا نہیں، تکلیف نہیں کرا، میرا پورا ریکارڈ اچھا ہے، وہ نفس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کے ذریعے سے جن کے دل مطمئن ہے، نہیں وہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، فرشتے بول رہے ہیں چل پلٹ، الی ربک راضیۃ مرضیہ، ان کی طرف، اس کی طرف جو تجھ سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے بندے۔ قرآن میں جہاں جہاں شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کو نہیں، شیطان خود یہ بول رہا ہے جو تیرے بندے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چلتا۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل وہ ہو جا، وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، روح نکلتے خود میں ہو رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے انسان۔ اس کے برعکس دیکھیے آپ سورہ انفال آیت نمبر 50، یہ تو نیکوکار تھے، ان کا جو ہے مرتے وقت میں جنت کی خوشخبری دیا جانا واضح ہو گیا ہے۔ اب جو برے لوگ ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اگر آپ دیکھتے اس وقت کو جب کافروں کی روح کو فرشتے قبض کر رہے ہیں، یتوفل الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم، ان کے جو ہے چہروں پہ مارتے جائیں گے، وہ ادبارہم، ان کی پیٹھوں پہ بھی، وذوقوا عذاب الحریق، چکو عذاب کا مزہ۔ یہ کب ہو رہا؟ اس پہ غور کرو آپ، یہ مرتے وقت میں ہو رہا ہے۔ ایک اور آیت سورہ محمد آیت نمبر 27، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہی آیت ہے، ذرا سا کچھ الفاظ بدل ہے۔ اس وقت کیسا ہوگا جب برے لوگوں کی روح خف کریں گے تو فرشتے ان کے منہ پہ، ان کے چہروں پہ ماریں گے۔ یہ بھی حالت نزاع جو جب انسان رخصت ہو رہا نا، اس وقت کی کیفیت ہے۔
اور ایک آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 93 وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، جب حالت نظام میں فرشتے روح خفض کرے خود میں، اگر آپ دیکھتے ظالموں کو، یا کافر وغیرہ نہیں ہے، ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، فرشتے ہاتھ بڑھائیں گے اور بولیں گے نکالو اپنی جانیں، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر طرح طرح کے بہتان، شرکیہ بہتان باندھتے تھے، آج اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکو۔ یہ ہے برے لوگوں کا انجام، اور وہ تھا نیکوکاروں کا انجام۔ اب یہاں سے جو ہے جب فرشتے لے کے چلے گئے، خوشخبری دے دیے، یہاں سے رخصت ہو گیا، اب ہمارے پاس جو ہے کچھ ایسے واقعات آ گئے، قصے آ گئے، روایت آ گئے، پھر خبر میں سوالات، پھر اٹھانا پھر بٹھانا، پھر پوچھنا کون ہے کیا ہے، جواب دے وہ یا دے دیے فرشتے، خوشخبری سنا دیے، اب پھر اٹھا کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بول نہیں، اب یہاں سے نکلے، اب یہاں سے پورے جتنے بھی جو ہے نا جہاں جہاں ٹھہرنا ہے، خبر سے نکلے، سیدھے ہاتھ میں اعمال آ گیا، ترازو میں وزن ہو گیا نیکیوں کا، جنت میں فرشتے سیدھا لے کے چلے آتے، خالی وہ فارملٹیز ہے، لیکن ہر انسان کو جو اس کا بدلہ ملتا ہے وہ بدلہ جو ہے یہ نیک عمل، انسان جو کچھ نیک عمل کر رہا ہے نا اسی کے مطابق فرشتے اتریں گے، اس کو خوشخبری دیں گے، یہ برا رہے تو اس کو وہ کریں گے۔ اب یہاں پر دو چیزیں جا رہے، دیکھیے آپ، دو چیزیں اس قرآن کے آیات سے کٹ ہو رہے ہیں۔ ایک ایصال ثواب چلے آ رہا، اگر یہ آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے، اب مرنے کے بعد انسان کو جو ہے اس کے نام سے ایصال ثواب، عمرے کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے بخش دے رہے ہیں، فلانا خیرات کر رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مرحومی کا مساجد بھی بنا دے رہے ہیں، بورنگ میں ڈال دے رہے ہیں۔ ایک پیسے والا جو مر گیا ہے اس کے اگر لواحقین، بیٹے، اولاد، فرشتے تو مارتے وقت میں اس کو یعنی کم تھے نیک عمل، بری خبر سنا دیے اس کو، اب اس کے بعد چند سالوں کے بعد 10-20 سال کے بعد اس کی اولاد عمرے بھیج دی، پیسہ بھیج دی، فلانا خرانا، کئی حافظوں کو قرآن پڑھ کے بخشا دی، اب وہ قیامت کے دن نکلے تو کامیاب ہو جاتا ہوں، کہیں وہ جب کم تھے نیک عمل اب زیادہ ہو گئے، فرشتوں کو بھی معافی چاہنا پڑتا، سوری بھائی ہم مار دیے اس وقت، نہیں معلوم تھا، بعد میں تم کامیاب ہو جاتے ہمارے نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ اٹھاتا نہیں، سب امتحان میں ہے۔ یہ سب جو ہم سوچ رہے ہیں نا، یہ والد کے نام پہ، ان کے نام پہ، ان کے دعائے مغفرت سے ہٹ کے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ قرآن میں وہی سے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سکھایا گیا، مغفرت کی دعا، نیک عمل کر کے ڈالنا کیسا ہے؟ ایسا ہے جیسا کہ دوسرے کے کھیت میں ہم یہاں پر کاشت کر کے یہ بول رہے ہیں یہ فصل اس کے کھیت میں اگنا، وہی ہے، ہم کر رہے ہیں نا، پڑھ رہے ہیں، ہم خیر خیرات ہم کر رہے ہیں، پھر ان کے نام عمل میں پوسٹ کر دے رہے ہیں۔ اس لیے ایک فرقے کا عقیدہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے تو ایصال عذاب بھی ہے، نہیں یہ بولے تو پھر بولتے تم ایصال ثواب کیسا مانتے، ہم عذاب کرتے ان کے کھاتے میں ڈالتے، جو تھے نا ان کے کھاتوں میں ڈالتے، جو ہمارے ساتھ یا ہمارے صحابیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، برائی کرتے ان کے کھاتے میں ڈالتے، ارے کیسا جاتی بھائی برائی، تو پھر جا رہا نا، یہ نیک عمل جا رہا تو وہ بھی جاتا، یہ چیز کٹ جاتی، یہ ایصال ثواب نہیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی عمل ہے جو کچھ وہ کرا۔ سورہ نجم آیت نمبر 38 39 اب نکال کے دیکھیے، کلیئر بات ہے، یہ سب گمراہی کہیں کے لیے ہو رہی، اس لیے ہو رہی قرآن اس کونے میں رکھ دے کے پورے فیصلے ہو رہے زمین کے اوپر، ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا، سب چل رہا ہے۔ اب باقی کیا رہ گیا؟ عمرہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رہ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں۔ اب کسی کے گھر میں اگر کوئی نان مسلم مر گیا، کلمہ نہیں پڑھا، اب اس کی طرف سے کلمہ بھی پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی طرف سے انہیں بھی مسلمان ہو گیا، کلمہ نہیں آتا شاید، اب باقی کے چیزیں جا رہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو خبر کی زندگی ہے
وہ اتنا ڈرایا گیا ڈالتے ہی خبر ماری تو یہ پھنسلیاں ادھر کے ادھر گھس گئے. بہت اچھا ہے. اگر ایسا ہو رہا کوئی بھی مر گیا فوراً پولیس کو فون کر دو. تیسری دن بھائی اس کو مار کے ڈال دیے لوگ. پولیس والے آتے دیکھتے, فارنسک والے دیکھے تو کیا ہے, ہڈیاں واقعی ادھر کے ادھر ہے. چلو پکڑ لو, کون مار کے ڈالا. اب ان کو بولنا نہیں بھائی وہ ہم لوگ نہیں مارے, خبر دوائی سو ہے. بلکہ کوئی لوگ مار کے ڈال کے بھی جو ہے نا پھسلیاں توڑ کے دفنا بھی دیے نا, اس کو بول سکتے پر ارے ہم لوگ نہیں مارے بھائی, گناہگار تھا, خبر دوائی پھسلیاں توڑ کے ہم لوگ کہاں سے کرے. خبر میں کوئی ادب نہیں ہے, ذہن سے نکال دیجیے آپ. عذاب خبر کے تعلق سے جو روایتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے. وہ انسان حالت نیند میں چلے جاتا. فرعون, آل فرعون کو اللہ تعالیٰ بتا رہے سورہ مومن میں, النار یورضون علیہا غدوا وعشیا. صبح شام ارواح جو فرشتے جو روح کو لے کے چلے گئے ہیں وہ لے جا کے ایک سجین میں, روایتوں میں آیا, اور برے لوگوں کو سجین میں, اچھے لوگوں کو اعلیٰ علیین میں رکھ دیتے ہیں. وہاں سے نیکوکار کو جنت بتائی جاتی ہے اور برے لوگوں کو جہنم دکھائی جاتی ہے. یہ آیت میں وہی ہے, النار یورضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. جب قیامت قائم ہوں گی تو جب عذاب شروع ہوگا. اور پھر جو ہے نا یہ جب روح نکل گئی تو وہ جنتی ہے دوزخی ہے, فیصلہ ہو گیا فرشتوں کے ذریعے سے, عنایتوں سے. اب پھر اور کہیں ضرورت نہیں ہے پھر پوچھنا خدا کون ہے, رسول کون ہے, اور پھر انہیں جواب دے دیا تو کامیاب ہوگا. نہیں, ارے اوپر پوچھ لیے بھائی, آئے میرے کو خوشخبری سنائے, میرے کو جو ہے نا پھر اب آ کے کہیں. حالت نیند جیسا خواب دیکھتا ہے انسان وہ عالم برزخ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو ہے نا سورہ مومن میں, حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. آخری جملے میں ہے کہ جو ہے نا ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک. مرنے والا نہ اوپر والے کو دیکھ سکتا, نہ اندر والا جو ہے نا اوپر والا اندر والے کو دیکھ سکتا. برزخ ختم. اب اس کا معاملہ جو روح ہے, جب قیامت سور پھونکا دیں گا, جب لوگ خبروں سے نکلیں گے تو پھر ایک نیا جسم دے کے نکلیں گے. یہ جسم جو ہمارا ہے یہ جسم اعمال کے صدور کے لیے, عمل کرنے کے لیے دیا گیا. وقت کے ساتھ بڈھا بھی ہو جاتا, بیمار بھی ہو جاتا, ضعیف بھی ہو جاتا, اور اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 70-80 سال میں ناکارہ ہو جاتا, 100 سال میں بالکل ہی چھوٹا بچہ بن جاتا ہے. چاہے کوئی بھی ہو, پیغمبر ہو, ولی ہو, کوئی بھی ہو. یہ ختم. اب ہمارے پاس جھوٹے قصے ہیں. وہ خبر 500 سال کی کھودے نکلے, تازہ کفن تازہ کیسا رہتا, تازہ کفن. خالی افواہیں چلتے, کوئی نہیں دیکھا ہے تک. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا کرے, اسی مٹی میں لے جائیں گے, پھر نئے طریقے سے. اب جو قیامت کے دن جو جسم مل رہا وہ جسم وہ ہے جو دوزخ کو بھی برداشت کر سکتا. یہ جسم مچھر سے زیادہ نہیں ہے, ڈالتے ہی ختم. اور پھر یہ جسم کچھ ضرورات ہیں نا بھائی, نیند ہے, کھانا ہے, ضرورات ہے دوسرے. وہ جو جنتی جسم جو دیا جائے گا یہ حاجتہ نہیں رہتی اس کو, وہ الگ جسم ہے. کروڑوں سال کے بعد بھی اس کو اوپر کوئی تغیر نہیں آتا, کوئی سفید بال نہیں ہوتا اس میں ہمیشہ. وہ الگ جسم ہے. پیغمبر بھی ہے. اب یہ لے آ کے خبر میں وہ بزرگان دین زندہ ہے, انہوں زندہ ہے. ارے بھائی بزرگان دین یا پیغمبر اگر زندہ ہے تو یہ عذاب سے کم نہیں ہے کچھ. اندر جو ہے مٹی کے اندر کسی کو بند کر کے دیکھو, باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہوں اور تکلیف میں ڈالنا ہے, ان کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے وما یشعرون ایام یبعثون. یہ بزرگان دین, اولیاء اللہ, پیغمبر, ان کو نہیں معلوم ہے قیامت کے دن کب نکلنا ہے ان کو. کیوں؟ جب سور پھونکا جائیں گا زمین سے نکلیں گے نئے جسموں کے ساتھ, وہ نیا جسم لے کے جنت میں جائیں گے. کوئی پیغمبر اگر کوئی ولی اللہ 100 سال کے بڈھے ہو کے بالکل ویسا جھک گئے تھے, اب قیامت میں وہی جسم لے کے نکلیں گے, چلنے نہیں آئیں گے نا برابر, سفید بال, نیا جسم ہے. تو یہ مٹی میں فنا ہو جانے کا ہے. تو یہ جو زندگی ہے قیامت تک کی, یہاں سے مرنے کے بعد سے لے کے نکلنے تک, یہ جو زندگی ہے زیادہ سے زیادہ خواب کی طرح ہے.
مم ماتا حدیث میں آیا ہے مم ماتا فقد قامت قیامہ، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی. کیوں؟ اچھا مرتے ایک دم قیامت میں نکل گیا. جیسا ایک آدمی 10 گھنٹے بھی سویا، اٹھاتے ہی جو کیا بولتا ہوں ارے اتنا ہو گیا میں نہیں معلوم. وہ ایک کیفیت ہے. بس یہ جو آیتاں تھے اس کا خلاصہ یہی ہے، نہ مرنے والے کو ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور نہ یہ خبر کی زندگی میں یہاں پر ہوشیار ہے، مار رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، وہ ہتھوڑے برسا رہے ہیں، اب لے کے بھی بیٹھے اللہ والے خبروں میں زندہ ہے. ارے بھائی آپ بول رہے ہیں اللہ والے خبروں میں زندہ ہے بول رہے ہیں، پھر وہ فرشتوں آ کے ان کو دلہن کی طرح سو جاؤ بھی بول رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ اگر اللہ والے خبروں میں زندہ ہے تو پھر یہ جو عذاب خبر ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا جتنے نافرمان ہیں وہ زندہ ہے، کہیں ان کی پٹائی ہو رہی، انہوں تو سو رہی. تو زندہ کون ہے؟ زندہ وہ ہے جو ہوشیار جو ہے جس کی پٹائی ہو رہی نا، انہیں جتنے کافرہ ہیں ظالمہ ہے وہ لوگوں کی پٹائی ہو رہی. ایسا نہیں ہے، یہاں پر کوئی سزا جزا کا مسئلہ نہیں ہے. قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن، ڈائریکٹ یا تو جنت میں لے کے چلیں گے یا تو جو ہے نا فرشتے جو ہے جو برا ہے اسے جہنم میں لے کے چلیں گے. یہ چند الفاظ تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو قرآن سمجھ کر پڑھنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، بند کر کے